Dear audience, Assalamu alaikum. I am Professor Faryad Anwar Bhattu with Motivational Highlights. नाजरीन, हस्बे वादा आज नई वीडियो के साथ पेश खिदमत हैं। हम आपसे पहले ही इस हवाले से बात कर चुके हैं कि हमारा ये जो चैनल है इसका मकसद यही है कि हमारे इलाके के जो मुअज़्ज़ज़ अफराद हैं, जो इलाके की शख्सियात हैं, जो मुल्क और कौम की खिदमत करने वाले लोग हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनकी सोच आप तक लाई जा सके। नाजरीन, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आज हमारे जो मेहमान हैं, जो मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हमारे पास तशरीफ़ फरमा है, मैं अपने आप को तही दस्त समझता हूँ। मेरे पास आज अल्फाज नहीं कि उनकी तारीफ बयान कर सकूँ। मेरे मेहमान जो कि नहायत खूबसूरत, खूबसीरत, खुश अखलाक, खुश गुलूफ, मुनफरिद शख्सियत के मालिक हैं। उनका अंदाज़े बयान अपनी मिसाल आप है। नाज़रीन, उनकी इनफरादियत में ये बात बताता जाऊँ, बैनुल मसालिक हम आहंगी के हवाले से उनकी शख्सियत मुनफरिद पहचान और शनाख्त की हामिल है, और मुल्क और कौम के अंदर जो आज एक तफरीक और इंतशार की कैफियत है, उसको ख़त्म करने के लिए उनका किरदार जो है वो नुमायां अल्फाज के अंदर बयान किया जा सकता है। नाजरीन, बिला तवक्कुफ़ मैं अपने मेहमान का तारुफ करवाता जाऊँ। आज के हमारे मेहमान फ़ख्र ननकाना, बहुत ही अजीम शख्सियत, डॉक्टर प्रोफेसर अल्लामा मुहिब्बुन नबी ताहिर साहब। सबसे पहले मैं सर का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने नहायत मसरूफ़ियत के आलम में हमें टाइम दिया और हमारे साथ चंद लम्हात गुजारने का उन्होंने मौका हमें फराहम किया। नाजरीन, अभी आज की हमारी जो गुफ्तगू है, इसके अंदर हमारा मकसद ये है कि हमारे मुआशरे के अंदर जो बुराइयां पाई जाती हैं और हमारे मुआशरे के अंदर जो खराबियां पाई जाती हैं, चाहे वो मजहबी मामले से हों, चाहे वो सियासी हों, चाहे वो समाजी हों, उनके हवाले से अल्लामा साहब का हम पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करेंगे। तो आए अभी आपको लिए चलते हैं अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर मुहिब्बुन नबी ताहिर साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। आपकी मोहब्बत मैं सर समझता हूँ ये आपकी ज़रा नवाजी है। आपकी शख्सियत के बारे में जैसा सुना था उससे हमने आपको बहुत ज़्यादा पाया। आपका हुस्न ज़न है। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। मैं आज कम से कम बोलूँगा क्योंकि आप जैसे लोग हमें कम दस्तयाब होते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है, आपकी जो वुसअत ज़र्फ़ी है, वुसअत नज़री है, और आपका एक इल्मी मकाम है, और मुआशरे के मसाइल के ऊपर आपकी जो दस्तरस है, उसके हवाले से मैं चाहता हूँ कि हमारे जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर खुल के बात की जा सके। जी तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश करें। सर, सबसे पहले जो मेरा सवाल है, जो आज के मुआशरे में एक नासूर की कैफियत इख्तियार कर चुका है, तो सर फ़िरका वारियत, तो इसको सर कैसे कम किया जा सकता है? इसके हवाले से सर अपनी राय प्लीज़ दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इंतहाई खूबसूरत मौजू का इंतखाब किया है। किसी भी मुआशरे के अंदर अगर बिगाड़ पैदा करना हो तो वहाँ पर फ़िरका वारियत को रवाज दिया जाता है, और अगर मुआशरे के अंदर सुकून और इत्मीनान की दौलत अगर ढूंढनी हो तो वहाँ पर इत्तेफाक और इत्तेहाद की बात की जाती है। हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रवाज पा चुकी हैं जिसका दीन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन उन रवाज को, उन रसूम को हमने दीन का हिस्सा बना लिया, जिसकी वजह से लोगों को समझने के अंदर मुश्किल पेश आती है। हमारे यहाँ जो बड़े स्कूल ऑफ थॉट हैं, अहले सुन्नत है, जिसके अंदर हनफी और बरेलवी है, जिसको हम अहले सुन्नत कहते हैं। हमारे यहाँ अहले तशय्यो स्कूल ऑफ थॉट है और अहले हदीस स्कूल ऑफ थॉट। मैं इनको फ़िरक़ा नहीं कहता, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो 73 फ़िरक़े होंगे उनमें से एक जन्नत में जाएगा। तो फ़िरक़ा इस अंदाज से मैं इनको नहीं कहता, ये इनको मैं स्कूल ऑफ थॉट कहता हूँ। कि अहले हदीस एक स्कूल ऑफ थॉट है, अहले सुन्नत एक स्कूल ऑफ थॉट है,
اور اسی طرح دیوبندی اہل سنت ایک سکول آف تھاٹ ہے، بریلوی اہل سنت ایک سکول آف تھاٹ ہے، اہل تشیع ایک سکول آف تھاٹ ہے۔ فرقہ میرے نقطہ نظر میں، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، کہ جس کے اندر آپ دین کے اندر کوئی نئی چیز ایڈ کر دیں۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اب اس کے اندر کوئی چیز آپ ایڈ کریں گے تو ایک نئی چیز کی وہ تخلیق ہوگی، تو دین کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی قرآن اور سنت کی بالادستی قائم کیے ہوئے، قرآن اور سنت کی چھتری کے نیچے رہتے ہوئے جو آپ بات کریں گے وہ آپ آرگو کے ساتھ کریں اور دلیل کے ساتھ کریں، اور جس کا جو دل چاہے وہ اس میں سے چن لے۔ ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگرست، آپ کسی باغ میں چلے جائیں تو مختلف قسم کے آپ کو پھول نظر آئیں گے، ان کا رنگ بھی علیحدہ ہوگا، ان کی خوشبو بھی علیحدہ ہوگی۔ تو میں اس حوالے سے مختصراً پیغام بھی یہ دینا چاہتا ہوں کہ دلیل، قول، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آدمی گفتگو کرے تو اس کا جواب اگر آپ دلیل کے ساتھ دیں گے تو بڑی خوبصورت بات ہوگی، اور اگر آپ جہالت کی بنیاد پر کسی چیز کا انکار کر دیں تو اس کا تعلق کسی بھی مسلک کے ساتھ ہو تو وہ جہالت ہوگی۔ تو اس لیے فرقہ واریت کا جو رواج ہے اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جہالت کی بنیاد پر۔ ہمارے ہاں اہل سنت کا ممبر ہوتا ہے اور لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ خطیب یا وہ معزز شخص جو بیٹھا ہوتا ہے، اس کو اگر اپنے مسلک کا ہی نہیں پتہ، اس کو آپ کے دین کا ہی نہیں پتہ، تو لوگوں کو وہ کنوے کیا کرے گا؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان ممبروں پر اور ان جگہوں پر، ان سٹیجز پر ان لوگوں کو بیٹھنا چاہیے جو دین کے صحیح معنوں کے اندر جو ریپریزنٹیٹیو ہوں اور دین کو جاننے والے ہوں۔ تو فرقہ واریت جو ہے وہ اس طرح ختم بھی ہو سکتی ہے، اور پھر آپ ایک دوسرے کے ساتھ محبت، اخوت اور بھائی چارہ، زبانی نہیں، عملاً آپ لوگوں کو پیغام دیں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ دین جو ہے وہ سلم سے ہے، اسلام سلم سے ہے، اور سلم سلامتی کو کہتے ہیں۔ جو اس دین کے اندر آ جاتا ہے وہ سلامتی والا ہو جاتا ہے، وہ سلامتی دینے والا بن جاتا ہے۔ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ امن والا ہوتا ہے، وہ امن دینے والا بن جاتا ہے۔ تو اسلام امن کا، رواداری کا، محبت کا دین ہے، تو اس لیے دین اسلام کے ہاں فرقہ واریت کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اصول آف تھاٹ، سکول آف تھاٹ علیحدہ علیحدہ ہیں، اپنی رائے مختلف ہو سکتی ہے۔ اس طرح کہتے ہیں اختلاف ہونا چاہیے، افتراق نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ اختلاف کرتے ہیں تو یہ آپ کا حق ہے، لیکن افتراق نہیں ہونا چاہیے، اور اسی کا یہ حسن ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ ہمارا تو دین بڑا خوبصورت ہے کہ اگر تمہاری لڑائی بھی ہو جائے تو اس کو لڑائی بھی اچھے طریقے سے کرنی چاہیے۔ تو جب آپ نے گفتگو کرنی ہے تو انتہائی اچھے الفاظ کا چناؤ ہونا چاہیے، اور انتہائی اچھے جو ہے وہ الفاظ اور دلائل ہونے چاہیے جس سے طرفین دونوں کی باتوں کو برداشت کر سکیں۔ ناظرین، بڑی خوبصورت بات کہ فرقہ واریت کے حوالے سے ہم آج کل دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور ان کے بارے میں اپنے نظریات جو ہوتے ہیں ان کا پرچار کرتے ہیں، تو اس میں سر نے بڑی خوبصورت بات کر دی۔ سر اگلا میرا جو سوال ہے، آج کل ہمارے معاشرے کے اندر اسپیشلی پاکستان کے اندر یہ چیز بڑا رواج پکڑتی جا رہی ہے کہ ہم بیماریاں جو ہوتی ہیں ان کی تشخیص تو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ بیماری ہے، یہ سوشل ایشوز چل رہے ہیں، لیکن ان کی اصلاح کے لیے ہم کوئی پراپر راہ عمل اختیار نہیں کرتے۔ جیسے کہ شکوہ ظلمت شب سے بہتر تھا کہ اپنے حصے کی شمع جلائے جاتے ہم۔ تو سر اب یہ ایشوز جو ہیں ان کے حوالے سے، جیسے ذاتی طور پہ میں نے آپ کو آ جاتے ہی دیکھا کہ آپ بین المسالک ہم آہنگی کے حوالے سے آپ آج اقدام بھی کر رہے ہیں اور میں اس کو سراہتا ہوں۔ تو سر اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ ناظرین تک بھی آپ کا میسج ہے کہ آپ فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ سر یہ تو ہر آدمی کا اپنا اپنا کنٹریبیوشن ہے، جتنا کہ میں تو فقیر آدمی ہوں، اور صوفیاء اور صلحاء کا یہ ہمیشہ سے مشرب رہا ہے، انہوں نے لوگوں کو جوڑا ہے، توڑا نہیں ہے۔ اور چونکہ میری نسبت حضور سیدی و سندی و مولائی شیخ بحربر حضور زہد الانبیاء سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنجی شکر سے ہے، تو آپ کا بڑا مشہور وہ فرمان عالی شان ہے کہ کسی نے آپ کو خدمت کے اندر جو ہے وہ کینچی دی اور کپڑا، اور اس انداز سے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے آپ سوئی دے دیتے تو زیادہ بہتر تھا۔ تو اس وقت لوگوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کے ساتھ محبت کی بات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن میرے قبلہ والد گرامی قدر اکثر فرماتے تھے نہ چھیڑو نہ چھوڑو، یعنی اپنے مسلک کو نے چھوڑنا نہیں ہے، دوسرے کو اپنے چھیڑنا نہیں ہے۔ تو جب تک کسی کو چھیڑیں گے نہیں تو آپ کو جواب نہیں دیں گے۔
लड़ाई नहीं। बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमहुल्लाह ताला उनके हवाले से बड़ी खूबसूरत बात की है कि कैंची के बजाय अगर सुई दी जाती जिससे जो इख्तलाफात हैं उनको सिया जाता तो बेहतर था। नाजरीन, बड़ी खूबसूरत बातें हैं, ये हीरे हैं अनमोल, तो इनको चुनते जाएं। तो मैं तो एक सरूर की कैफियत में हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है, तो मैं तवक्को करता हूँ कि आप भी इन चीज़ों को गौर करेंगे और इन पे सोचेंगे और इनको अपनी ज़िंदगी के अंदर इन पे अमल भी करेंगे। नाजरीन, दूसरा सवाल जो है शायद मेरे अक्सर नाजरीन के ज़हन में होगा, जब सर हम कोशिश करते हैं कि ये फ़िरका वारियत ख़त्म हो, तो उसके लिए मेरे ख्याल से बेसिक और बुनियादी टूल ये है कि हमारे जो मजहबी रहनुमा है उनका आपस में आपसी ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। तो सर दीगर मसाले के जो हमारे इलाके के उलमा हैं, आपके माशाल्लाह नेशनली आपके पाकिस्तान भर के उलमा से रवाबित हैं, तो यहाँ के जो उलमा हैं उनको आप किस तरह साथ लेकर चलें, उनके साथ आपके रवाबित जो हैं किस तरह के हैं? अब मैं मुसलसल आपको पता है रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहा हूँ। पिछली जो रमज़ान ट्रांसमिशन है वो नियो के साथ है, समा के साथ है। तो वहाँ पर तमाम मसालिक के अकाबरीन मौजूद होते हैं, तमाम मसाले के लोग। तो आप पिछली ट्रांसमिशन उठा के देख लें, हमारा एक दिन भी इख्तिलाफ नहीं हुआ। क्योंकि अगर आपने अपनी बात करनी है और दलील के साथ बात करनी है, तो जब आपने कुरान और सुन्नह की बात करनी है तो मेरा ख्याल आपके साथ कोई इख्तिलाफ नहीं कर सकता। उसकी इंटरप्रिटेशन में हो सकता है इख्तिलाफ, तो इख्तिलाफ का तो आपको हक़ है। तो इसलिए मेरा मौक़िफ़ ज़ाती तौर पर ये है कि ये जो लड़ाई होती है, मैं आगे इफ्तिराक और इख्तिलाफ की बात कर चुका आपको, वो कम इल्मी की बुनियाद पे इफ्तिराक होता है। जब आपके पास बोलने के लिए दलील नहीं हुई और आपके पास इल्म नहीं होगा तो फिर वो जहालत है, और जहालत गुमराही है। तो जब आपके पास इल्म होगा और इल्म नूर है और नूर के अंदर जुल्मत नहीं होती, तो इसलिए मैं तमाम चूँकि मैं तो उलमा के जोड़े उठाने वाला, मैं तो आलिम दीन हूँ ही नहीं, मैं तो उलमा के जोड़े उठाने वाला हूँ। तो मेरी उनसे ये गुजारिश यही है कि अपने मसलक के अंदर रहते हुए दूसरे लोगों के राय का एहतराम किया जाए। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बात कि दूसरों की आरा को हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इज़्ज़त करनी चाहिए। अगर किस जगह पे इख्तिलाफ हो तो इख्तिलाफ राय का आपको हक़ है, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है इख्तिलाफ उम्मती रहमा। तो इख्तिलाफ जब उम्मत में होता है, अगर वो दलाइल के साथ हो तो रहमत का मूजिब और सबब बनता है। सादी बात कि इख्तिलाफ होना चाहिए, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इफ्तिराक नहीं होना चाहिए। जी, बड़ी खूबसूरत बात, इख्तिलाफ और इफ्तिराक में फ़र्क होना चाहिए। नाज़रीन, अगला सवाल जो है हमारे उलमा पे आजकल जो है एतराज़ात किए जाते हैं कि जो सिलेबस पढ़ते हैं वो सिलेबस जो है वो जिद्दत पसंदी उसके अंदर नहीं है। तो मैं आपसे सर चाहूँगा कि हमारा मदारस के सिलेबस के ऊपर ना आजकल जो है ये बड़ा एक बर्निंग इशू चल रहा है, तो मदारस के सिलेबस पे बात हो रही है, तो उसके हवाले से आप क्या जवाब देना चाहेंगे? उसके अंदर मेरे भाई गुजारिश ये है कि किसी कौम को तबाह करना हो तो उसके एजुकेशन स्ट्रक्चर तबाह कर दें। तो हमारी बदकिस्मती है, शूमी किस्मत है कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे जो है वो निसाब जो है वो उनको रवाज मिला हुआ है, और हमारे पास एक निसाब नहीं है। तो उसके अंदर मेरी गुजारिश ये है कि जब निसाब आपके अलहदा होंगे तो आपकी जो न्यू जनरेशन है वो जिस निसाब को फॉलो करेगी तो उसी की ही तकलीद करेगी। तो इसलिए आप चले जाएं थोड़ा सा पीछे, 100-150 साल पीछे चले, ज़्यादा ना चले जाएं आप, और फिर ऊपर तक आप चले जाएं, और आपको जितने साइंसदान मिलेंगे वो आपको इन्हीं मदारस में से पैदा हुए मिलेंगे। आपको खारज़मी से लेकर ऊपर तक आप चले जाएं, इब्न हज़म तक चले जाएं, ये सारे मदारस के पढ़े हुए लोग। और वो जितने भी वो कानूनदान भी होते थे, वो साइंसदान भी होते थे, वो फ़क़ीह भी होते थे, वो मुफस्सिर भी होते थे, वो मुहद्दिस भी होते थे, और वो उनकी पूरी ज़माने पे नज़र होती थी। तो हमारी बदकिस्मती ये है कि उन चीज़ों को हमने कंटिन्यू नहीं किया। अगर हम वही चीज़ें जो हमारी असलाफ़ की हैं उनको अगर हम रिवाज दें और मदारस के अंदर हम वही निसाब लेके आ जाएँ, और उसके अंदर आपको क़दामत पसंदी और जदीदियत पसंदी की जो बात है मेरा ख़्याल आप करेंगे ही नहीं, बल्कि इस्लाम दीन फ़ितरत है और ये इस्लाम क़यामत तक के लिए है। इस्लाम की तालीमात इतनी जो हैं वो ज़बरदस्त हैं कि हर ज़माने में काबिल कबूल और काबिल अमल हैं, और जो आलिम दीन होता है वो इस्लाम की तालीमात को मानने वाला होता है, कुरान को मानने वाला होता है, हदीस को मानने वाला होता है। तो कुरान और हदीस तो है ही क़यामत के लिए, क़यामत तक के लिए।
تو اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں نظام دیا ہے وہ کتنا بھی زمانہ جدید ہو جائے، جتنا بھی زمانہ ماڈرن ہو جائے، اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ فلفل کرتی ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کی خدمت کے اندر یہ گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ نے نصاب کے حوالے سے کی بات، تو اس کو ہمیں اس انداز سے دیکھنا ہے کہ جو زمانے کی ضروریات جو ہیں وہ دین پوری کرتا ہے۔ یہ سادی سی بات، یہ ہماری کم فہمی ہے اور ہماری کم عقلی ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ جناب ادھر جو ہے وہ جدیدیت نہیں ہے اور ادھر سکولز کے اندر اور یونیورسٹی کے اندر جدیدیت ہے۔ اگر آپ مدرسہ کو دیکھیں اور جامعہ کو اگر آپ دیکھیں اور اس کے نصاب کو دیکھیں تو جتنا آپ کو علم اور جتنی جدیدیت آپ کو یہاں پہ ملے گی کہیں بھی نہیں ملے گی۔ ہم نے شاید جدیدیت کا نام اس انداز سے رکھ لیا ہے کہ جہاں پہ فحاشی ہو، عریانی ہو، بے حیائی ہو، شاید ہم اس کو کہتے ہیں، لیکن جو مذہب ہے وہ خالصتاً جو ہے اس کے تابع رہنا چاہیے۔ اپنی تمام تر خواہشات کو مذہب کے تابع رکھنا ہے، نہ کہ مذہب کو اپنی خواہشات کے تابع کرنا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ہمیں ایسا نظام دیا ہے، قرآن ہمارے پاس ہے۔ حضرت قائد علی رحمہ آپ سے پوچھی گئی تھی یہی بات کہ آپ نے کہا بڑا عجیب شخص ہے جو مذہب کی بنیاد پہ ملک حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ سب لوگوں کے لیے بڑی عجیب بات تھی کہ مذہب کی بنیاد پہ بھی ملک بنتا ہے، تو انہوں نے کہا ہاں، مذہب میں فرق ہے۔ اسلام کے اصول اتنے سنہری ہیں جو ہر زمانے میں قابل قبول اور قابل عمل ہیں، اور آپ نے پھر وہ نظام بپا کرنا تھا لیکن آپ کی زندگی وفا نہیں کر سکی۔ تو ملت اسلامیہ اور وطن عزیز ملک پاکستان، ہمارے پاس نظام بھی ہے لیکن اس کو لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس نصاب بھی ہے، اس کو پڑھانے کی ضرورت ہے، اور وہ قرآن کی صورت کے اندر ہمارے پاس موجود ہے۔ اور جتنی بھی جدیدیت کی آپ بات کریں، سائنس کے اندر، ٹیکنالوجی کے اندر، آپ دیکھ لیں جتنی ترقی مسلمان سائنسدانوں نے کی کسی نے بھی نہیں کی۔ یورپ تو 1906 تک میاں بیوی کے حقوق اور وراثت کے حقوق نہیں جانتا تھا، تو یہ حقوق جو دیے ہیں اور یہ جو علم دیا ہے یہ رسول اللہ کے غلاموں نے پہنچایا ہے۔ تو اس لیے ان مدارس کے اندر بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے، ان مدارس کے اندر بڑے بڑے شیوخ پیدا ہوئے، ان مدارس کے اندر بڑے بڑے البیرونی کا نام کون نہیں جانتا۔ تو یہ پوری زمین کا جو ان کی وہ جو پیمائش ہے وہ آج بھی وہ ٹیلی کر کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو وہ پہاڑوں پہ بیٹھ کے جناب وہ مدارس کی دنیا کا پڑھا ہوا بندہ کتنا کچھ کر سکتا ہے، تو ان مدارس کے اندر بڑے پڑھے ہوئے بندے کیوں نہیں کر سکتے؟ تو آپ سائنس کو ہم جدا کرنے کی کبھی کوشش کرتے ہیں، کبھی مذہب کو جدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مذہب کی چھتری کے اندر نیچے رہتے ہوئے، مذہب کی چھتری کے نیچے رہتے ہوئے علم ہے اور آپ علم حاصل کریں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس کا فائدہ کوئی نہ ہو۔ تو اگر ان مدارس کے اندر، سکولز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر نصاب اگر ایک ہو جائے تو تمام اسکول آف تھاٹ کے لوگ وہاں پہ بیٹھیں، اکابرین وہاں پہ بیٹھیں، اور ایک نصاب ہو، اور سکولز میں بھی ہو، یونیورسٹیز میں بھی ہو، مدارس میں بھی ہو، ایک نصاب اگر ہو اور وہ قرآن اور سنت کی چھتری کے نیچے ہو تو پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالی ہمارا معاشرہ کیوں نہیں ترقی کرے گا۔ ہمیں تفریق کے اندر اسی لیے ڈالا گیا اور ہمارا ایجوکیشن سٹرکچر اس لیے تباہ کیا گیا کہ ہم آگے ترقی نہ کر سکے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے، بعون اللہ تعالی، باذن اللہ تعالی، بفضل اللہ تعالی ہمارے ملک کے اندر قرآن اور سنت کی قانون کی بالادستی ہوگی، اور اسی کے چھتری کے نیچے جب نصاب بنے گا انشاءاللہ تعالی تو ہمارے مدارس کے اندر بھی ابن حیان پیدا ہوں گے۔ بڑی خوبصورت بات۔ ناظرین، کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا، اسی کے زمرے میں یہ بات آتی ہے کہ آج ہم عالم مغرب کی پیروی کرتے ہوئے آج ہمارا سلیبس جو ہے وہ افراط و تفرید کا شکار ہے۔ اور اگر ہم اپنا اسی مدارس کا جو سلیبس ہے، اس سے جیسے مولانا صاحب نے بتایا، علامہ صاحب نے، کہ ہم نے تاریخی شخصیات پیدا کی، اور سائنس کے اندر جو ہے ابو القاسم زہراوی، البیرونی، وہ لوگ جو اٹھا کے دیکھیں میڈیکل کے اندر جتنی جدت ہے اور علم جغرافیہ کے اندر ہے، میتھمیٹکس میں، یہ ساری انہی لوگوں کی، نہیں بوریا نشین لوگوں کے قدموں کی خاک کا صدقہ ہے۔ ناظرین، میں حائل نہیں ہوں گا کیونکہ مجھے سرور آ رہا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ تک زیادہ سے زیادہ پوائنٹ آف ویو جو ہے ڈاکٹر علامہ پروفیسر محب النبی طاہر صاحب کا زیادہ سے زیادہ پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے آیا۔ تو اگلا سوال ہے سر سے جو ہم کرنے والے ہیں۔ آج کل سر ایک سوال کیا جاتا ہے اور اکثر اعتراض ہوتا ہے علماء پہ کہ یہ لوگ ماڈرن نہیں ہیں، جدید جو دور ہے اس کے ساتھ یہ ہم آہنگ نہیں ہیں، تو یہ کس حد تک آپ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں؟
میں تو اس سوال سے اختلاف کرتا ہوں. جو عالم دین ہوتا ہے وہ وقت کی نبض پہ ہاتھ رکھنے والا ہوتا ہے، وہ معاشرے کی اقدار کو جانتا ہے. تو یہ ہماری سوچ ہی غلط ہے کہ جو عالم دین ہے وہ ماڈریٹ نہیں ہوتا، وہ کنزرویٹو ہوتا ہے. اور اس انداز سے یہ بات میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. علیہ صلاۃ والسلام کے جتنے بھی فالوورز کلمہ پڑھنے والے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تو وہ یہ لوگ ایسے ہیں جو معاشرے کی نبض پر ہاتھ رکھ کے چلنے والے ہوتے ہیں. قرآن اور سنہ کی چھتری کے نیچے یہ لوگوں تک فہم پہنچاتے ہیں. تو اگر لبادہ اوڑھ لیا جائے عالم دین کا اور جاہل کوئی شخص ہو اور عالم دین کا لبادہ اوڑھ لے تو اس کی بات علیحدہ ہے، لیکن عالم دین جو ہوتا ہے وہ اپنی قوم اور ملک اور ملت کی رہنمائی کے لیے ہوتا ہے اور اس کی راہبری کرتا ہے. تو اس لیے قیامت تک کے لیے یہ دین ہے اور اس کی تعلیمات اخروی ہیں، اور علماء جو ہوتے ہیں وہ ان تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں اور لوگوں کی آگاہی کے لیے بات کرتے ہیں اور لوگوں کو علم اور دانش دیتے ہیں. تو میرے خیال کے اندر یہ جو بات ہے کہ علماء ماڈرن نہیں ہوتے، تو ہمارے ہاں ماڈرن کا لفظ جو ہے وہ شاید دوسرے معنوں کے اندر لیا جاتا ہے، جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ جو صرف دنیا پرستی اس کے اندر ہو. تو میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا ایک فرمان آپ کی خدمت کے اندر پیش کر دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو المال یفنا عن قریب والعلم یبقا لا یزال. ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہو گئے جس نے ہمیں علم عطا کیا اور جاہلوں کو مال ان قریب ختم ہو جائے گا. علم کو بقا ہے، علم کو زوال نہیں ہے. عالم دین تو قوم کو لے کے چلنے والے ہوتے ہیں، یہ رہنمائی کرنے والے ہوتے ہیں، یہ روشنی دکھانے والے ہوتے ہیں. تو یہ معاشرے کی 100 سال سوچ جو ہونی ہوتی ہے اس کو قبل یہ دیکھ لیتے ہیں. اور اللہ پاک نے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈر جو یہ اللہ کے عطا کردہ نور سے دیکھتا ہے. تو اللہ پاک نے علماء کو ایک ایسی خاصیت دی ہوتی ہے کہ یہ جو برائی ہے اور آنے والی جو برائیاں ہوتی ہیں ان کو یہ دیکھ لیتے ہیں اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے قوم کو تیار کرتے ہیں. تو قوم وہ برائی اور وہ آنے والی وہ آفت وہ دیکھ نہیں سکتی، علماء دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ رہبر اور رہنمائی کرتے ہیں، رہبر بن کر آتے ہیں اور رہنمائی کرتے ہیں. تو اس لیے علماء وقت کے جو ہیں وہ عظیم تر لوگ ہوتے ہیں. اور معاشرے کی ایک ہوتی معاشرے کی قدریں، ایک ہوتی ہیں مذہب کی اقدار. وہ مذہب کی اقدار کا جامہ اوڑھ کر معاشرے کو جو وہ ہے وہ بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں کنفیوژن ہوتی ہے یہ بات سمجھنے کے لیے. عالم دین بڑا باوقار ہوتا ہے. اور اب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، عالم دین جو ہوتا ہے وہ معاشرے کا سب سے ماڈرن شخص ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس لیکن یہ ماڈرن کو ہم دوسرے معنوں میں نہ لے جائیں. جس طرح ہم وہ ماڈرن کا لفظ سنتے ہی ہمیں ایک اسکیچ سا آ جاتا ہے، میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہ رہا، بلکہ یہ ہے کہ وہ جتنی جدید سوچ کسی کی ہونی چاہیے عالم دین کی اس سے زیادہ ہوتی ہے.